أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب الزہد والورع جو کتاب الجامع کا تیسرا باب ہے، اس میں سے حدیث نمبر 1472 1472 جو حدیث ہے اس سے شروع کریں گے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے وہ انتہائی اہم بات ہے کہ مسلمان اپنا شعار، اسلامی شعار، اس کو ختم نہ کریں، بلکہ مسلمان کا طرز امتیاز وہ اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان اسلامی طرز زندگی کو ترک کر کے غیر اسلامی طرز زندگی کو اختیار کرے گا تو وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن کے ساتھ اس نے اپنا تعلق قائم کیا، جن کی مشاہبت کو اختیار کیا۔ تو اس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ کون صحابی ہیں؟ ان کا تھوڑا سا ذکر ہم نے پچھلے جو لیکچر ہوا تھا اس کے اندر بیان کیا تھا۔ یہ وہ ذہین اور فطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لگتے جگر ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا گودا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ کھجور کا درخت اگر آپ دیکھیں تو جب کھجور لگنے سے پہلے وہ ایک بند چھلی کی طرح جیسے ہوتا ہے گرین کلر کا، وہ لگا ہوتا ہے، پھر وہ جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے پھر وہ کھجور چھوٹی چھوٹی وہ لگنی شروع ہوتی ہیں، بور اس کو بولتے ہیں۔ اس کے پھٹنے سے پہلے جب وہ بند ہوتا ہے تو اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، اور وہ مٹھاس اگر اس کو کاٹ کے وہ کھا لی جائے چھلکا اتار کر تو وہ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے وہ گودے کو پکڑ کر کھا رہے تھے، ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اس کو کھا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی مثال بیان کی ہے مومن کے ساتھ، جس کی جڑیں وہ مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں وہ آسمانوں تک پہنچتی ہیں، تو وہ درخت کون سا ہے؟ کسی نے کسی درخت کا نام لیا، کسی نے کسی درخت کا نام لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا رہے ہیں تو یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، لیکن کبار صحابہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، دیگر بڑے بڑے جو صحابہ تھے، ان کی موجودگی میں مجھے حیا آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، تو میں خاموش رہا۔ پھر خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو جب مجلس برخاست ہوئی
سب اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تو راستے میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے والد محترم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، ابا جان میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو میں صرف بڑے بڑے صحابہ آپ تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، دیگر کے بعد صحابہ کی موجودگی میں بولنا مناسب نہ سمجھا۔ تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بیٹا آج اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دیتے تو میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا کہ میرے بیٹے نے صحیح جواب دیا۔ اور یہ فطری بات ہے کہ اولاد ذہین ہو اور پہلے کوئی چیز اس نے حاصل نہ کی ہو، علم حاصل نہ کیا ہو، لیکن وہ سوال کا جواب دے دے تو والدین کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم، جس نے مشابہت اختیار کی کسی قوم کی، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہے۔ جس نے مشابہت اختیار کی کسی قوم کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حسن درجے کی۔ اگرچہ بعد نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن رزلٹ اور نتیجہ حدیث کی سند پر بحث کرنے کے بعد کہ یہ حدیث حسن درجے کی، تو اس سے مراد کفار کی مشابہت ہے، کہ کفار کی مشابہت کسی طرح سے بھی جائز نہیں بلکہ حرام ہے، کہ انسان کسی بھی کام میں، اور یعنی وہ عبادات میں ہو، عادات میں ہو، کھانے پینے میں ہو، لباس میں ہو، زیب و زینت میں ہو، آداب میں ہو، کسی بھی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ علماء نے کراہت پر اس کو معمول کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی کسی بھی اعتبار سے تو وہ انہی میں سے ہے، وہ اپنا شمار انہی میں سے کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، جس نے ان کو اپنا دوست بنایا فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے کتاب و سنت کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں وہ کام تو نہیں کر رہا کہ جن کاموں میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہو رہی ہے، غیروں کی مشابہت ہو رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، ان کے طور طریقوں کو اپناؤ گے، ضرور اپناؤ گے، ان کے راستوں پہ چلو گے، بالشت اگر وہ چلتے ہیں تو تم بھی اتنا ہی، ذراع بازو کی منن چلتے ہیں تو تم بھی اتنا ہی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر ان میں سے کوئی گو کی بل کے اندر، ضب گو یہ جانور ہے ایک، اس کی جو بل ہوتی ہے اس کے اندر وہ داخل ہوگا تو تم بھی اس کے پیچھے چلو گے۔ تو اس لیے یعنی اتنا متنبع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہر مسلمان کو اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرے اعمال کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مشابہت اختیار کر رہا ہوں کفار کی۔ کیوں؟ یہ دنیاوی اعتبار سے، جو انسان دین میں یعنی جو حقیقی زاہد ہے، حقیقی متقی ہے، اس سے یہ توقع نہیں ہے۔ تو جب انسان زہد و تقوی کو چھوڑ کر دنیا پر نظر رکھتا ہے تو پھر یہ اس قسم کی چیزیں ممکن ہیں کہ انسان یعنی بعض دنیاوی معاملات میں آ کر، کاروبار میں، اپنی عادات میں، یا خوشی اور غمی کے موقع پر تو ان کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ان کے راستوں پر چل پڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اچھا کام ہے۔ مثال اس کی میں ایک دیتا ہوں، یہ ہمارے ہاں عام خاص کر برصغیر میں وفات پر کیا ہوتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام کس کا ہے؟
یہ کنہوں نے کیا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا کام ہے یا یہ غیر مسلموں کا ہے؟ یہاں ایک کئی مرتبہ یہ بات سنی میں نے عبدالخالق صاحب سے، کہ ان کو فون آیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ شویخ میں ایک سکھ ہے، سکھ، اس نے آ کر ایک مجلس، یہ دوست ہی ہیں مسلمان، ان کا ایک اچھا کاروبار، وہاں آ کر اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے آپ سے، سوال یہ ہے کہ یہ جو تم کرتے ہو کل تیجا 7واں 10واں 40واں کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ بتاؤ کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اگر تو تمہاری کتاب میں موجود ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا، کہنے کا اس کا مقصد کیا تھا کہ تم یہ کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں، تم یہ کرتے ہو ہم بھی یہ کرتے ہیں، تو اگر تو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے قرآن مجید میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تم سے لیا ہوا ہے، اور اگر تمہاری کتاب کے اندر موجود نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے ہم سے لیا ہے، تو تم بتاؤ کہ تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے، اگر موجود نہیں تو پھر تم ہمارے جیسا کام کرتے ہو، تم نے یہ سکھوں سے لیا ہوا ہے کیونکہ ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، ہماری جو وید ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، ہم اپنی کتاب سے پڑھ کر یہ مسئلہ یہ عمل کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اصالے ثواب کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ جی اس کو فائدہ پہنچے گا، تو تم کہتے ہو یہ ہمارا کام ہے، تم بھی اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہو، تمہاری کتاب کے اندر ہے۔ تو یہ انسان غور کرے کہ اگر کتاب و سنت میں وہ چیز موجود نہیں اور ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری نہیں، ہم نے کسی اور کے طریقہ کار کو اختیار کیا ہے، تو ہمارا یہ تو امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ کام غیروں کا ہو اور کرتے ہم ہوں، تو یہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ دوسری مثال، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارا ایک دوست کلاس فیلو تھا، اس کا بڑا بھائی فوت ہو گیا، تو اس کی نماز جنازہ کے لیے ہم گئے، یہ راول پنڈی سے آگے فتح جنگ جو علاقہ ہے اس کی طرف ایک گاؤں تھا، وہاں ہم پہنچے، تو ابھی اس کے یعنی اس میں ٹائم کچھ باقی تھا کفن دفن میں، جب اس کو انہوں نے غسل دے کر کفن دیا اور پھر جنازے کے لیے لے کر گئے، تو وہ لوگ چارپائی کو اٹھا کر قبرستان جاتے ہوئے انہوں نے کیا پڑھا اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ ہمارے سر میں درد شروع ہو گیا، وہ کیا مرثیہ پڑھتے تھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ خیر یہ بات تو ہم سمجھ لیتے کہ چلو جی ہمارے ہاں کیا ہے کلمہ شہادت لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اسلام کے اندر کہیں نہیں، جب میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو بولتے ہیں کلمہ شہادت، مطلب ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اب کوئی اور آ جائے، یا ہم نے یہی تصور بنایا ہوا، تھک گیا ہوں تو اب کوئی اور کندھا دے دے میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ خیر جا کر انہوں نے رکھی، میت رکھی، چارپائی جب نیچے رکھی انہوں نے، اور نماز جنازہ پڑھانا تھا کسی ساتھ والے گاؤں کے مولوی صاحب نے، اس گاؤں کے جو مولوی صاحب تھے ان سے انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھانا تھا، اب اس مولوی صاحب کے آنے تک انتظار تھا، ان کے آنے تک اب کیا ہوا ہے یہ میں چشم دید واقعہ، کوئی سنی سنائی بات نہیں، اور پہلی مرتبہ مولوی صاحب نے جو اس گاؤں کے مولوی صاحب تھے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس گاؤں کے تھے ان کا حق تھا، انہوں نے قرآن مجید پکڑا، قرآن مجید پکڑ کر اپنے ساتھ پہ رکھا، اور میت کے دائیں جانب سے، چارپائی کے دائیں جانب سے وہ شروع ہوئے ہیں، تو ایسے انہوں نے ایک چکر لگایا، اور سر کے پاس اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، آگے اس کا تھا، پھر انہوں نے اس قرآن مجید ان کے سامنے کیا، انہوں نے ہاتھ لگایا قرآن مجید کو، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر۔ جو ہمارا دوست تھا یہ صحیح العقیدہ تھا، گھر کے اندر یہی ایک تھا کہ مواحد تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا گجرانوالہ میں، تو بعد میں ہم نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، کہنے لگا یہ میت کو بخشا جا رہا تھا، یہ میت کی بخشش ہو رہی تھی، یہ مولوی صاحب 7 چکر انہوں نے لگائے اور قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا ہے، 7 چکر لگا کر ہاتھ لگواتے
اور پھر اس پر ان کو پیسے ملتے تھے۔ بعد میں اس نے بتایا کہ شاید آپ 8-10 لوگ تھے، ایک کام ابھی نہیں ہوا کہ دفن کرنے سے پہلے قبر کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے اذان بھی دینی تھی۔ اچھا خیر، ہم اس کی باتیں سن کر جنازہ جب پڑھ لیا، گھر آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، ہم نے کہا اچھا بھی ہم چلتے ہیں واپس جب آئے تو میں نے اپنے نانا جان اللہ تعالیٰ مغفرت فرمایا ان کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا کہ آج ایک عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ میت پڑی ہوئی ہے اور مولوی صاحب کے ساتھ چکر لگائے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو ہندو کرتے ہیں، چونکہ ہمارا جو گاؤں ہے، آبائی گاؤں جہاں دادا جان پر دادا جان رہے ہیں، تو اس گاؤں کے اندر ہندو بھی رہتے تھے انڈیا پاکستان علیحدہ ہونے سے پہلے۔ تو وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت ایک عورت، ہندو عورت، وہ فوت ہو گئی، تو پتہ چلا کہ فلاں جو عورت ہے نا وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، کہتے میں چھوٹا سا تھا، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سنا ہے کہ جلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آدمی انسان کو جلاتے ہیں، کیوں جلاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے اسی طرح وہ لکڑی کا جو پھٹا تھا اس کے اوپر رکھا، ابھی اس کے اوپر انہوں نے وہ گھی وغیرہ یا جو کچھ ڈال کر آگ لگانے سے پہلے جو ان کا بڑا تھا ہندوؤں کا جو بڑا تھا، پنڈت جو تھا، وہ اس نے اپنی وہ جو گرنتھ ہے اس نے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، وہ کتاب اس نے اپنی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اور وہ اس عورت جو فوت ہونے والی تھی ہندنی، اس کے گرد اس نے 7 چکر لگائے، میں نے دیکھا۔ تو کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم اپنی کتاب پکڑ کے مسجد کو بخشا جا رہا ہے اور اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور پھر اس پر پیسے وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ ان قوموں کی مشابہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من تشبہ بقوم فہو منہم، جن کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کرنے سے منع کیا ہم ان میں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود، سفیدی کو بدلو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یعنی انسان سفیدی کو، بال جو ہیں داڑھی کے یا بالوں کے بال، یہ اس وقت جب منظر اچھا نہ نظر آتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ غیر الشیاب واجتنبوا السواد، پکڑو اور اس سفیدی جو ہے، اس کے بال جو پراگندہ اٹے ہوئے ہیں ان کو بدل دو، اور سیاہی سے بچنا، یعنی بالکل بلیک نہیں کرنا لیکن سفیدی جو ہے اس کو بدلنا۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ کس بات میں مخالفت؟ اس بات میں ہے کہ تم کیا کرو، مونچھوں کو کٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، ان کی مشابہت نہیں کرنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ انسان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، کسی بھی اعتبار سے انسان کو مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ پھر اس کو ان کی دوستی اور ان کی محبت پر مجبور کر دیتے ہیں، بالآخر انسان ان کی دوستی اور ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر جب انسان مشابہت اختیار کر دیتا ہے یا باطنی طور پر، تو سارے کا سارا نقصان ہی نقصان ہے۔ جب انسان ان کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر موقع پر، ہر حال میں، اور خصوصاً یہ چیزیں خوشی اور غمی کا جو موقع ہوتا ہے اس میں خاص کر انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے کام انسان خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر کر جاتا ہے جن میں غیروں کی مشابہت ہوتی ہے، کفار کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو اس وقت انسان کا ایمان، اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مومن ہے، اس کا ایمان ٹٹولا جاتا ہے۔ تو انسان کو زندگی میں ہر حال میں اس بات سے متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں میرے اعمال میں ایسا تو نہیں کہ غیروں کی مشابہت ہو رہی ہے، کہیں میں انہی کے اندر ہی اور اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔
اس کے بعد اگلی حدیث، اس کے اندر عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ اور اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا ذکر ہے۔ حدیث لمبی ہے لیکن اس کا کچھ حصہ یہاں بیان ہوا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام احفظ اللہ يحفظك احفظ اللہ تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذی وقال حسن صحیح۔ عبداللہ ابن عباس، ابن عباس سے مراد عبداللہ ابن عباس۔ کون عبداللہ ابن عباس ہیں؟ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو کتاب کی تعلیم دے، قرآن مجید کا علم سکھا، مفسر بنا اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جن بالکل چھوٹے بچے تھے، چھوٹے تھے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں عمر میں چھوٹے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو شامل کیا۔ لوگوں نے چیم گوئیاں شروع کی کہ عمر بن خطاب امیر المومنین یہ چھوٹا بچہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا فہم عطا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بدولت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے وہ عمر میں چھوٹا ہے۔ وقت گزرا، ایک دن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں میں گھر میں تھا، مجھے پیغام آیا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ کبار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے سارے، تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج کوئی اہم مسئلہ ہے، آج کوئی اہم مسئلہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سب کو کچھ بتانا چاہتے تو انہوں نے سورہ النصر کی تلاوت فرمائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ النصر کی تلاوت فرما کر پوچھنے لگے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس سورت کا مطلب کیا ہے۔ کسی نے کچھ بتایا کہ جی اس سے مراد اسلام کی شان و شوکت ہے کہ لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس سے مراد اسلام کی عزت ہے، اسلام کی شان و شوکت کا ذکر ہے کہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر آئیں۔ کہتے ہیں بعد میں مجھے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں خبر ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آخری وقت آ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا پتہ چلا تمہیں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ اس کو جو فہم ہے قرآن مجید کا وہ تمہیں نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کا فہم عطا کیا وہ تمہیں نہیں ہے، اس کو میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اس سے مشورہ مجلس شورا میں اس کو میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہیں وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے بیٹا۔ غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے بلوغت سے پہلے پہلے، وہ کسی بھی عمر میں ہو، بالکل دودھ پیتا ہو، وہ یعنی بلوغت سے پہلے پہلے جس لڑکپن کی عمر میں ہو، ولد ہو، طفل ہو، عربی میں جس سب پر لفظ غلام استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سواری پر پیچھے، تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یا غلام، اے بیٹا، احفظ اللہ،
اللہ کی حفاظت کرنا، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرنا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کے جو اوامر ہیں جن کا اس نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، جن سے اس نے منع کیا ان سے اجتناب کرنا، یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تجدہ تجاہک، اپنے سامنے تم پاؤ گے کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، ہر برائی سے، ہر شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو، جب بھی مانگو تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے، فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ یہ ہے حقیقی زہد، کہ دنیا والوں پر نظر نہ رکھنا، دنیا کی طرف توجہ نہ رکھنا، اور یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو آپ کسی کو کوئی چیز سکھا دیتے ہو، سمجھا دیتے ہو، وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے پتھر میں آپ نے نقش کیا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو عقیدہ توحید اور اللہ تعالی سے ہر چیز کا سوال کرنا، حقیقی زہد اور تقوی جب انسان کے دل میں بچپن سے راسخ ہو جاتا ہے تو پھر بڑے ہو کر اس کی نظر کسی کی طرف نہیں جاتی، وہ دنیا داروں کی طرف، مال و دولت کی طرف یا دنیا کی طرف اس کا اتنا تو دھیان نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے یہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین، اور کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ان کے دماغ، حالانکہ بچہ جب روتا ہے یا بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کدھر بھاگتا ہے؟ والدین کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس اور کون ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے کہ تم نے اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرو تو کس سے مانگو؟ سوال کرو اللہ سے۔ کیوں؟ اس لیے حقیقت میں عطا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، والدین بھی نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو ماں باپ بھی کچھ نہیں عطا کر سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے سوال کریں؟ اللہ سے مانگے۔ جب بھی مانگو، جس حالت میں بھی مانگو، سوال کرو تو فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو، استعانت کی بات آئے تو اس وقت بھی فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، حقیقی مددگار وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہری اسباب وہ انسان اختیار کرے، لیکن مدد حقیقت میں کون کر سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اور اسی کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اذا سألت، یہ دعا ہے، پکارو، مانگو تو کس سے؟ اللہ سے۔ مدد کی بات آئے تو کس سے؟ اللہ سے۔ اور اسی بات کا ہم اقرار کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا وہ حقیقی عبادت ہے، اصل عبادت ہے۔ اور ادھر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا عبادت بھی کسی اور کی نہیں، استعانت بھی کسی اور سے نہیں، اور کوئی مدد کر بھی نہیں سکتا، کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ اسباب اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرے تو وہ اسباب کام آتے ہیں، نہ کرے تو وہ اسباب بھی کسی کام کے نہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب ان کو صندوق کے اندر بند کر کے، تیرنا یہ سبب ہے انسان کی جان کو بچانے کا، تیرنا، تیراکی یہ سبب ہے انسان کا اپنے آپ کو بچانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تیراکی نہ بھی آتی ہو
تو پانی میں ڈبوتا نہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کہاں تیراکی آتی تھی؟ بچے تھے دودھ پیتے. اور جو جوان ہیں جس کو تیرنا آتا ہے اس کو پانی کے اندر حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جوان آدمی ہے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا ہے، مدد شامل حال نہیں ہوئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو غرق کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی قوم کو بھی جو اس کا لو لشکر ہے سب کو غرق کرنا ہے. تو کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکا، کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکا. لیکن جہاں غرق ہونا تھا اور بالکل ظاہری طور پر موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیا ہے. تو مدد طلب کرنا وہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحیح حدیث میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی اس نے سامان خریدا اور اپنے گھر تک لے جانے کے لیے اس نے ایک سواری ہائر کی. اس وقت سواریاں خچر، گدھے، گھوڑے ہوتے تھے، یہ 1/8 اور ہاف لوری وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی. تو اس نے اس آدمی کو کہا کہ فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے، یہ میرا سامان ہے، اس کو اس جگہ پر تک پہنچانا. اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنے پیسے؟ اتنے پیسے. چلو بھائی، سامان اس کے اوپر رکھ کر چل پڑے. جب چل پڑے ہیں تو اب اس آدمی نے کیا کیا کہ اس شخص کو اس راستے پر نہیں لے کر جا رہا جو راستہ اس کے گھر پہ جاتا ہے، جس کو وہ جانتا ہے، بلکہ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا. وہ جس کا سامان ہے وہ کہتا ہے میرے بھائی یہ میرے گھر کو راستہ نہیں جاتا. وہ کہنے لگا یہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے یہ شارٹ کٹ ہے، ہم اس راستے پر چل کر جلدی جائیں گے، چونکہ میرا یہ کام ہے، مجھے پتہ ہے راستوں کا، تم خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلتے ہو. اس نے بھی سمجھ لیا ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا تو یہ کام ہی ہے، مجھے نہ علم ہو، میں نے ایک ہی راستہ جو دیکھا اس پہ جاتا ہوں. تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا. چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر داخل ہو جاتے. تھوڑا آگے جا کر اب کوئی اور راستہ نہیں، راستہ بند ہے. تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہاں لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ مقتول پڑے ہوئے ہیں. تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کہاں لے آیا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے گھر کو راستہ نہیں جاتا، تم کہتے ہو نہیں. وہ کہتا ہے بھائی میرا یہی کام ہے، میرا یہی کام ہے. میں لوگوں کو لیتا ہوں، ان سے پیسے طے کرتا ہوں، سیدھا یہاں لاتا ہوں، یہاں لا کر ان کو قتل کرتا ہوں، جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ لے لیتا ہوں. کہتا ہے بھائی بات سنو، یہ ساز و سامان لے لو، جان تو بخشو. کہتا ہے تجھے چھوڑ دوں تو میرا تو یہ سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. اگر آج تک میں اسی طرح لوگوں سے پیسے لے کر چھوڑتا رہتا تو مجھے کون لوگ چھوڑتے. تو اس لیے نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ تم زندہ رہو گے، نہ تم کسی کو جا کے بتاؤ گے، نہ میں اپنا کام کرتا رہوں گا. اس نے کہا اچھا چلو موت تو اب سر پہ کھڑی ہے، ایسا کرو کہ 2 رکعتیں پڑھ لینے دو، 2 رکعتیں ادا کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے 2 پڑھ لو. اس نے اللہ اکبر پڑھ کر جب 2 رکعتیں شروع کی تو اس کی زبان پہ اور تو کچھ آ نہیں رہا تھا. وہ قرآن مجید کی آیت سورۃ نمل کی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، یہی وہ آیت بار بار رپیٹ کر رہا ہے دونوں رکعتوں میں. ابھی وہ نماز مکمل نہیں اس نے کی تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر ایک آدمی آتا ہے. یہ جو ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے گردن اڑانے کے لیے، اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر اس کی ہی گردن کو اڑا کر قتل کر کے واپس پلٹنے لگتا ہے. اتنے میں یہ نماز مکمل کر کے کہتا ہو میرے بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میری جان بخش دی ہے تم نے؟ کہتا ہے ابھی جس کو تم پکار رہے تھے اس نے مجھے بھیجا ہے. یہ ہے وہ رب العالمین. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو مدد طلب کرو اللہ سے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ظاہری اسباب کچھ کام کے نہیں آتے. تو جب اس لیے ہم کہتے ہیں مدد جو یہ کہتے ہیں نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہتے ہیں دیکھو جی آپ بھی تو مدد مانگتے ہو غیر اللہ سے، غیر اللہ سے آپ بھی تو مدد مانگتے ہو نا.
مودی صاحب آپ کہتے نہیں اپنی بیگم کو پراٹھا پکا کے دیں، تم بھی تو مدد مانگتے ہو، اپنی بیوی سے غیر اللہ سے مدد مانگی کہ نہ مانگی؟ ہم کہتے ہیں ہم تو یہ تعاون کے طور پر یہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ تم بتاؤ تمہاری بیگم فوت ہو گئی ہے، کبھی قبر پہ جا کر تم نے بھی کہا ہے پپو کی اماں اٹھ کے آ کے ذرا مجھے پراٹھا پکا کے دے دے؟ کبھی کہا ہے؟ ہم تو زندہ جو ہیں اس کو کہتے ہیں یہ تعاون ہے، یہ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہ وہ استعانت نہیں، وہ مدد نہیں جس کا ذکر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کرتے ہیں۔ وہ تب ہے جب ظاہری اسباب ختم ہو جائیں۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کشتی بمور میں پھنستی ہے پہلے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑی مناسب ان کے موافق ہوا چل رہی ہے، کشتی اپنے آپ چلتی جا رہی ہے منزل کی طرف، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا جاءتها ريح عاصف، مخالف سمت پہ ہوا آتی ہے، وجاءهم الموج، موج آتی ہے، وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ اب ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب ان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہم پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت سامنے نظر آ رہی ہو تم اس وقت مجھے خالص ہو کر پکارو، میں اس وقت بھی تمہاری پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس وقت میری مدد طلب کرو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اس وقت یا اللہ ایک مرتبہ بچا دے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں بچا لے ہمیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے وہ تو مشرکین مکہ تھے جی، وہ کلمہ نہیں پڑھنے والے تھے، وہ کافر مشرک تھے، تو جب وہ اس حالت میں ہوتے تو اس وقت بھی اپنے سارے لات منات عزا حبل ان سب کی مدد چھوڑ دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اب ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب ہمیں اس مشکل سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب اگر ہمیں بچا سکتا ہے تو مدد ہماری کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ بچپن میں جب یہ چیز بیٹھ جائے انسان کے اندر تو پھر دنیا والوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ زاہد بن جاتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے۔ باپ کے ساتھ اس حدیث کا اسی بات سے تعلق ہوگا کہ انسان کا جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دینے والا وہ ہے اس لیے مانگنا اس سے چاہیے، مدد کرنے والا وہ ہے اس لیے استعانت اس سے، جب یہ عقیدہ بچپن میں پختہ ہو جائے پھر دنیا والے خواہ کچھ بھی ہو جائیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یہاں اتنا حصہ بیان ہوا ہے، پوری حدیث آپ نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، صرف وہی فائدہ تجھے ملے گا جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر سارے مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ ہمیں وہی مصیبت آئے گی، ہمیں وہی پریشانی دکھ آئے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ سارے مل کر ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں نقصان نہ لکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں یہ ساری باتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سکھلائیں کہ اپنے اللہ کو یاد رکھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کو جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد کرو۔ طلب کرنا کیوں کہ نہ کوئی دینے پہ قادر ہے، نہ کوئی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر واضح طور پر زہد کا بیان ہوا ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास फ़क़ाल इज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बक अल्लाह वज़हद फ़ीमा इंदन्नास युहिब्बक अन्नास रवाहु इब्न माजा व गैरुहु व सनदुहु हसन। सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु ये कौन हैं? इनकी कुनियत है अबुल अब्बास, सहाबी हैं। सहल इब्न साद इब्न मालिक इब्न खालिद अंसारी साइदी मदनी रज़ियल्लाहु अन्हु। इनका नाम हज़न था, इनका नाम हज़न था। हज़न का माना होता है सख्त, मुश्किल। हज़न का माना सख्त और मुश्किल। वो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। तो हज़न इनका नाम था जिसका माना था सख्त। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम बदल कर सहल रख दिया, आसान रख दिया। ये मशहूर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, कई सहाबा के नाम जो थे उनको बदला है। जब वो मुसलमान होते, उनके नाम देखते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम बदल कर कोई और नाम जो आसान होता वो रखते थे, या जिसका मफ़हूम अच्छा होता वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, आप फौत हुए, तो इनकी उम्र उस वक़्त 15 साल थी। 15 साल इनकी उम्र थी उस वक्त। इन्होंने जो रवायात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की हैं वो 188 हदीसें, 188 रवायात हैं। 28 हदीसें सही बुखारी और सही मुस्लिम की, और सिर्फ बुखारी में 11 हदीसें हैं। 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई इन्होंने, 100 साल से ज़्यादा इन्होंने उम्र पाई है। सन 88 हिजरी में, सन 88 हिजरी में ये फौत हुए हैं अल्लाह ताला को। और मदीना मुनव्वरा में आखिरी सहाबी यही बाकी रहे थे। मदीना मुनव्वरा में आखिरी सहाबी यही रहे थे जो यानी सन 88 हिजरी में फौत हुए हैं। तो वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़क़ाला, तो उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुल्लनी अला अमलिन, मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए, इज़ा अमिलतुहु, जब मैं वो अमल करूँ, अहब्बनी अल्लाहु व अहब्बनी अन्नास, अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं वो काम करें जिससे बड़े लोग जो हैं वो हमसे प्यार करें, मोहब्बत करें, हमारा ताल्लुक़ बड़े लोगों से। सहाबी क्या कहते हैं कि वो अमल बतलाइए जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करे। दल्ला या दुल्लो, दलालतन, रहनुमाई करना। दुल्ला नहीं, ये अमल का सीगा, आप मेरी रहनुमाई कीजिए, दलालत कीजिए उस अमल पर, जिस अमल को इज़ा अमिलतुहु, जिसको मैं करूँ तो अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत शुरू कर दे। यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को कितनी इस बात की फ़िक्र होती थी कि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाएं। क्यों? अल्लाह ताला से मोहब्बत हो गई, अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत हो गई तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी। लेकिन अगर अल्लाह ताला नाराज़ हो गया तो ये सबसे बड़ी नाकामी। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा कि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करें और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें, वो कौन सा अमल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हद फिद दुनिया, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो। दुनिया से बेरग़बती यानी जितनी ज़रूरत की है बस ठीक है, दुनिया के अंदर पड़ो नहीं। यानी दीन को छोड़कर अपनी हर किस्म की तगदो वो दुनिया, यानी मतमा नज़र दुनिया ना हो कि सुबह शाम बस एक ही काम है कि दुनिया के पीछे पड़ा रहे इंसान। ऐसा नहीं। जब तुम दुनिया के साथ सिर्फ एक वाजिबी ताल्लुक़ रखोगे, युहिब्बकल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दूसरा इसका मफ़हूम ये कि अल्लाह ताला ने जो कुछ तुम्हें अता किया है उस पर क़नाअत करके अपना वक्त गुजारो, शुक्र करके सब्र करके अपना वक्त गुजारो, और तमा और लालच से बचकर अपना वक्त गुजारो। अल्लाह ताला तुमसे क्या होगा? मोहब्बत करेगा। वज़द फ़ीमा इंदन्नास, जो लोगों के पास है मालो दौलत,
اس سے منہ موڑ لو، یعنی للچائی ہوئی نظروں کی طرف، نظروں سے ان کی طرف نہ دیکھو کہ فلاں کے پاس یہ ہے مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے، یہ سوچ اور فکر ختم کر دو، یا اس نیت سے کہ میں جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا، یا کوئی کہے بعد میں تو مطالبہ پہلے، یہ جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو، یحبک الناس، لوگ تم سے محبت شروع کر دیں گے۔ دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ محبت کرے گا اور دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب فرمایا کہ جس شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے، اس کی آخرت، ہمہ الآخرہ، تو دنیا اس کے پاس آتی ہے، وہی راغمہ، اس کے پیچھے بھاگتی، دنیا اس کے پاس خود آتی۔ جب انسان کی ہر قسم کی توقع ہو، وہ آخرت کی فکر ہو، تو دنیا اس کے پاس آتی۔ لیکن اگر کسی کی یہ کوشش ہو کہ دنیا حاصل کر لوں اور آخرت کو چھوڑ دے، بھول جائے، تو دنیا اس کے پاس صرف اتنی آتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا انسان کے پاس آنی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میرے پیچھے اس طرح آتی ہے جس طرح موت میرے پیچھے آتی ہے، تو وہ دنیا کی فکر ہی چھوڑ دیں، دنیا کی فکر ہی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ جس طرح موت نے آ کر رہنا ہے، دنیا کا مال و دولت اس طرح انسان کے پاس آ کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر وہ کہاں تک دنیا کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محبت شروع کر دیں تو پھر دنیا سے اپنا منہ موڑ لو، کیوں؟ وہ آنی ہے۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ محبت کریں تو پھر تم لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی یعنی للچائی ہوئی نظر نہ رکھو، تما نہ رکھو، حرص نہ رکھو، تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ ایک حکایت وہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا، پوری دنیا، اس کو ایک گدھی کی شکل میں پیش کیا گیا، گدھی، اس کے سر کے بال وہ بھی کوئی نہیں، اور اس کی جو دم ہے اس کے اوپر بھی بال کوئی نہیں۔ کسی نے پوچھنے والے نے اس سے پوچھا، یہ دنیا، تیرے سر کے بال بھی کوئی نہیں، تیری دم کے بال بھی ختم ہو چکی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہیں اللہ والے نیک لوگ، جب ان کے پاس دنیا جاتی ہو تو ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کی رغبت نہیں، بلکہ وہ دھتکار دیتے ہیں اور جوتے مارتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے دنیا، ہمیں نہیں چاہیے، تو میرے سر کے بال سارے کے سارے جڑ گئے گدھی کی شکل میں۔ اور جو دنیا دار ہیں لوگ، جن کا نقطہ نظر ہی دنیا ہے، کمانا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، وہ میرے پیچھے بھاگتے ہیں، میں ان کے آگے آگے بھاگتی ہوں، جتنا کسی کے ہاتھ میں بال آ گئے، دنیا آ گئی، بس اتنا میں ان کے قابو تو آتی نہیں، ان کے قبضے میں تو آتی نہیں۔ کیوں؟ ملنی ان کو اتنی ہے جتنی ان کے مقدر میں ہے، تو خواہ میرے پیچھے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مجھے پکڑنے کی، میں پکڑی نہیں جاتی، کسی کے ہاتھ میں ایک بال آ گیا، کسی کے ہاتھ میں دو بال آ گئے، وہ جتنا جس کے وہ ایک ایک دو دو کر کر کے میری دم انہوں نے وہ ساری کی ساری وہ بالوں سے گنجی کر دی ہے، اور میں ہاتھ کسی کی نہیں آتی۔ اور اس کی مثال آج بھی اللہ والے ایسے موجود ہیں کہ لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، کیسا انسان تھے، 2012 میں فوت ہوئے۔ یہ میرے والد محترم نے رحمہ اللہ نے مجھے واقعہ سنایا جب وہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں جو جماعت کے لوگ تھے، مدرسہ بہت بڑا جامعہ محمدیہ، اس کی جو انتظامیہ تھی، وہ آئے، انہوں نے ایک ایک استاد سے پوچھا کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو کیا آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے ریمارکس اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اکیلے اکیلے۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا
میں گھر جا کے کل آپ کو بتاؤں گا، آج نہیں، گھر جاؤں گا، مشورہ کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، جو میں تنخواہ آپ کو لا کر دیتا ہوں اس میں سے ہمارا مہینہ اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے؟ جو تنخواہ لاتا ہوں اس سے ہمارا مہینے کا خرچہ مہینہ اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے؟ وہ بھی اللہ والی ہے، کیا کہتی ہیں؟ حافظ صاحب 200 روپیہ مہینے میں بچ جاتا ہے، ہم گھر کا خرچہ کر کے جو ضروریات زندگی ہیں ان پر صرف کرنے کے بعد 200 روپیہ بچ جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ آئے، انہوں نے پوچھا تو فرمانے لگے میری تنخواہ سے 200 روپیہ کم کر دو۔ ان کا سارے اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 200 روپیہ کم کر دو۔ کہنے لگے بھائی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ کیوں؟ ہمارے گھر کا خرچہ جو آپ تنخواہ دیتے ہو اس سے 200 روپیہ بچ جاتا ہے، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے ازہد فی دنیا، دنیا میں جب تم دنیا کے مال و دولت سے پہلو تک اختیار کرو گے، اس میں رغبت نہیں ہوگی، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وزہد فیما عند الناس، اور لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے جب تم اس میں بے رغبتی اختیار کرو گے، اس سے پہلو تک اختیار کرو گے، یحبک الناس، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ آج حقیقت بات ہے، آج بھی الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ جو صحیح العقیدہ اور صحیح استقامت پر مبنی زندگی بسر کرنے والے علماء ہیں، کتنی تنخواہیں ہوں گی؟ تھوڑی تھوڑی، یہ 10,000 میں 4-5 بچے کیا انسان گزارا کر سکتا ہے؟ کر رہے ہیں، اتنی تنخواہیں ابھی بھی علماء کی، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے، اپنے رب پر توکل کر کے، جتنا اللہ نے دیا اس پر یعنی قناعت کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال ہیں۔ اور ہماری حالت حل من مزید والی ہے کہ یہ بھی کام کر لیں، یہ بھی اوور ٹائم لگ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ نسخہ بتلایا کہ اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، لوگوں کا محبوب بننا چاہتے ہو، کہ تم دنیا کے مال و دولت اور لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس میں سے منہ موڑ لو، لوگ بھی محبت کریں گے، اللہ بھی محبت فرمائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ تعالیٰ کا جو محبوب بندہ ہے اس کی 3 صفات بیان کی، یعنی وہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کی 3 صفات بیان کی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اخرجہ مسلم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کون صحابی ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں آپ نے وہ مشہور حدیث سنی، فتح مکہ کے سال سخت یہ بیمار ہوئے، قریب تھا کہ ان کی موت واقع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس بہت مال ہے، بہت مال ہے، آپ جانتی ہیں، اور جو حصے والے ہیں یعنی جو وارث بننے والے ہیں وہ صرف میری ایک ہی بچی، جو ڈائریکٹ وارث بننے والی ہے وہ میری ایک بچی بیٹی، تو کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وصیت سارے مال کی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا 2/3 آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ آدھا مال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ 1/3، تو آپ نے فرمایا کہ چلو 1/3 کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے ورثاء کو غنی چھوڑو؟ یہ بہتر نہیں ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو اور لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں؟ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال چھوڑ کر جو تمہارے جو پیچھے بھائی ہیں وہ جو وارث بنے، کیوں بیٹی کو تو آدھا ملنا تھا، جب بیٹی ایک ہو فإن كانت واحدة فلها النصف، اس کا آدھا حصہ ہے، باقی جو آدھا ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ بھائی لے جائیں گے عصبہ بن کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ بات اچھی نہیں
کہ تم اپنے رشتہ داروں کو غنی چھوڑو، اس سے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ضرور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ، یعنی جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے، وہ اللہ اس پر تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، پیار اور محبت کی زندگی بسر کرتے ہوئے، ایک شخص آپس میں دونوں خاوند اور بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، محبت بڑی زندگی بسر ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، تو خاوند اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے محبت کے طور پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، العبد، اس بندے کو، کون بندہ؟ التقیہ، جو تقی ہو، وقا یقی سے وقایا متقی ہو۔ متقی کا کیا مطلب ہے؟ تقی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو حلال چیزیں جو ہیں ان پر عمل کرتا ہے، حلال امور کو لیتا ہے اور حرام سے بچتا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا عبید رضی اللہ عنہ کو، مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ امیر المومنین، کبھی کسی خاردار زمین، جھاڑیاں ہوں، اس زمین میں آپ کا گزر ہوا ہے؟ جی گزر ہوا ہے۔ کیسے گزرے ہیں؟ اپنے دامن کو سمیٹ کر گزرا ہوں۔ تو فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امیر المومنین کہ یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اپنے دامن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت سے بچا کر گزرے۔ جب انسان معصیت اور نافرمانی سے بچا کر گزرتا ہے تو وہ انسان متقی ہے۔ الغنی، غنی ہو، جس کا دل غنی ہو، نفس غنی ہو، وہ حرص اور طمع اور لالچ اس کے اندر نہ ہو کہ لوگوں کے پاس اتنا مال و دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ غنی وہ آدمی نہیں ہوتا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو، غنی کون ہوتا ہے؟ جس کا دل غنی، مال و دولت بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن دل اس کا غنی ہو، اس پر وہ صبر شکر کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہو، طمع اور حرص لالچ اس کے اندر نہ ہو، وہ غنی انسان ہے دنیا کے اندر۔ وہ غنی، جیسا کہ آپ نے کل وہ حدیث سنی کہ ایک درہم لاکھ درہم پر سبقت لے گیا، ایک درہم لاکھ درہم پر کیا ہے؟ سبقت لے گیا۔ تو اس میں اگر غور کیا جائے تو اصل جو معاملہ ہے وہ دل کے غنی ہونے کا ہے، کہ اس کے بعد ٹوٹل اس کی جو جمع پونجی تھی وہ دو درہم تھی، تو اس نے اپنی ساری جائیداد میں سے آدھی جائیداد ایک درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور ادھر مال و دولت کا حساب ہی کوئی نہیں، تو اس میں سے 1,00,000 درہم خرچ کیا۔ وہ اللہ کے ہاں اتنا مقام و مرتبہ نہیں حاصل کر سکا جتنا کہ 1 درہم کر سکا۔ تو یہ ہے وہ بندہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی، غنی آدمی سے۔ اور تیسری خوبی صفت الخفی، خفی سے مراد کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کرتا ہے کہ لا يعلم حال عبادتی و تقواہ، اس کے تقوی اور اس کی عبادت کا حال کسی کو معلوم ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریاکاری اور شہرت سے اس قدر بچتا ہے کہ لوگ ظاہری طور پر اس کو جان ہی نہیں سکتے۔ ظاہری اس کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ نہیں پہچان سکتا کہ یہ کتنا متقی پرہیزگار اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یعنی اس قدر وہ مخفی۔ ظاہری نمازیں تو پڑھنی ہے اس نے، ظاہر بات ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا، باقی جو امور ہیں جو ظاہری ہیں وہ تو لوگوں کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی خفیہ کرتا ہے، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ عام آدمی آتا ہے وہ ٹھیک ہے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 3 خوبیوں والے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب العبد، ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہو، متقی ہو، غنی ہو اور خفی ہو، اس قدر عبادت چھپ کر کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ آدمی ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه،
اس قدر اس نے چھپ کر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ بائیں نے کیا، یعنی بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے. اتنا چھپ کر عبادت کرنے والا آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ کل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس سے کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس کے اندر ایک صحیح مسلمان کی علامت بیان کی گئی کہ انسان صحیح مسلمان کون ہوتا ہے، اور باپ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رواہ الترمذی وقال حسن، کہ کسی بھی آدمی کے اچھے اسلام کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگر کسی کے اچھے اسلام، اچھے مسلمان ہونے کو جاننا ہو تو ترکہ ما لا یعنی، اس کا چھوڑ دینا ہر اس چیز کو جو بے مقصد ہے. جو بے مقصد ہے اس کو انسان چھوڑ دے تو یہ اس کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے. یعنی بے مقصد باتیں کرنا، بے مقصد سوال کرنا، بے مقصد کوئی کام اس کے اندر خام خواہ اپنی ٹانگ اڑانا، یہ اچھے انسان کی علامت نہیں. جو ضروری ہے انسان وہ بات کرے، جو ضروری ہے گفتگو وہ انسان کرے، نہیں تو خاموشی اختیار کرے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو کیا چاہیے کہ وہ بات اچھی کرے یا خاموش رہے. کہ انسان جو بات فائدے کی نہیں ہے، جو کام فائدے کا نہیں، اس کے اندر نہ پڑے. جس سے میں نے ایک دن آپ کو پہلے یہ بات بیان کی تھی کہ لوگ خام خواہ وقت ضائع کرنا ہے نا تو الٹے سیدھے سوال کرنے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بھائی اگر ہمیں نہیں پتہ چلے گا تو کیا ہمارے ایمان میں کفر پائے گا؟ آدم علیہ السلام وہ اماں حوا کے شادی کے وقت جہیز کیا دیا تھا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ تو اس قسم کے جتنے بھی باتیں ہیں یہ انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے مقصد گفتگو ہے جب انسان اس کو ترک کر دیتا ہے تو یہ اچھا مسلمان ہے، اس کے اچھے اسلام کی علامت ہے کہ یہ صحیح اسلام ہے. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دنیا کے مال و دولت سے بے رغبتی اس کی ترغیب دلاتے ہوئے بیان فرمایا وعن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کوئی برتن برا وہ نہیں بھرتا، کسی برتن برے برتن کو پر نہیں کرتا اپنے پیٹ سے. ایک پیٹ اس کا ایسا برا برتن ہے جس کو وہ بھرتا ہی رہتا ہے، باقی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر کچھ چیز ڈالیں وہ پر ہو جائے گی. یہ ایک ایسا برا، اس کو برا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے انسان ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرتا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جتنا بھی مال و دولت ہے وہ اس کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے. یہ سب سے برا برتن ہے، سب سے برا برتن ہوگا کہ انسان اس بات کی وہ فکر ہی نہ کرے کہ میں صحیح کما رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. تو اس وقت جب انسان اپنے اس پیٹ کے اندر بلا تفریق بلا تمیز حلال و حرام کی ڈالتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے برا برتن ہے انسان. اور آپ نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو مٹی، قبر کی مٹی جو ہے وہی پر کرے گی. دنیا میں اگر اس کے پاس لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر ابن آدم کے لیے 2 سونے کی وادیاں ہوں، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، پوری سونے کی ہو، 2 ہوں تو خواہش کرے گا کہ تیسری بھی مل جائے. ابن آدم اتنا حریص ہے، لالچی ہے، لیکن جس نے اس طمع اور لالچ کو چھوڑ دیا وہ کامیاب انسان ہے. اور جو اس لالچ اور طمع کو لے کر تیسرے کی طمع کرتا ہے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا بلکہ قبر کی مٹی اس کو بھرے گی.
دنیا میں وہ حل من مزید، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، اس کو پھر اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ لوگوں اس وقت تک ابن آدم کے قدم حرکت نہیں کریں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا سوال نہیں جواب نہیں دے دے گا اس سے 5 چیزوں کے متعلق، اور اس میں 2 سوال مال و دولت کے ہیں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے انسان اپنے یعنی جو مال و دولت ہے اس کے حوالے سے اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اس کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے حد جائز اور ناجائز یعنی، اور پھر خصوصاً یہ اس وقت اور بھی بڑا جرم بن جاتا ہے جب اس کو دین کے نام پر حرام خوری پہ لگا دیا جائے، دین کے نام پر، یعنی ایسی ایسی چیزیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کو دین سمجھ کر صرف اس وجہ سے کہ تاکہ ہمیں کیا ملے، مال و دولت مل جائے، تو یہ بہت ہی انسان کا پیٹ اور زیادہ برا بن جاتا ہے، اور اس کے اندر یعنی جب انسان اپنا مال و دولت ڈالتا ہے تو وہ سب سے برا برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن جاتا ہے۔ اس سے اگلی ان ساری چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اخرجہ الترمذی وابن ماجہ وسندہ قوی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کون صحابی ہیں؟ ان کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کا خادم ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے۔ جب مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، لوگوں نے جو بھی تحفے تحائف دیے، ام سلیم کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو قبول فرما دیجیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ 10 سال اتنا لمبا عرصہ، اتنی شفقت اتنی محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کام کے لیے بھیجتے جو یہ کام کر کیا ہو تو میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا، بھول جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے جب پیچھے آتے تو آ کر دیکھ کر کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں تو مجھے پکڑتے تو مسکرا دیتے، انس میں نے تجھے کام بھیجا تھا، میں کہتا جو مجھے یاد نہیں رہا، تو آپ مسکرا دیتے، مجھے ڈانٹتے نہیں تھے۔ تو یہ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر ایک خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے کہ توبہ کرنا اس کا فائدہ کتنا ہے اور اس کے دنیا اور آخرت میں انسان کو کتنے فوائد ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی اہمیت اور فضیلت کتنی بیان کی ہے، یہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے۔ آخری حدیث جو 1489 ہے 79 یہ حدیث صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصمت حکمت، خاموشی دنائی ہے، وقلیل فاعلہ، بہت تھوڑے ہیں جو خاموش رہتے ہیں، اس کے فاعل اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ لقمان حکیم کا قول ہے۔ کیوں؟ لقمان حکیم کا قول ہے، ان کو جب کسی نے یہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ خاموشی اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا، اور جو مل جائے اس پر قناعت کرنا، اور بے مقصد بات سے اعراض کرنا، اس سے یہ دنائی اور حکمت آتی ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ ان کا قول ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، میں نے حدیث پہلے میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، مومن آدمی جو ہے اس کی یہ شان ہے اور اس کی یہ علامت ہے کہ وہ بات جب بھی کرتا ہے بڑی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے۔ تو جو انسان خاموش رہے وہ انسان بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج ہمارے 3 باب الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں کتاب الجامع کی، ہے جی۔ باقی پھر انشاءاللہ، کیونکہ شیخ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ہفتے کا دن مجھے چاہیے تاکہ میں جی میسج آ گیا ان کا، جی جی اچھا ہفتے کا دن لے لیا آپ سے، جی جی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کچھ سوالات ہیں جی اور ایک عرب حضرات بھی ماشاءاللہ کے سوالات آ رہے ہیں ان کے، جی ہم ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ آگے چل جائے۔ ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ ان کا ایک صاحب کا دوست ہے اور وہ تھوڑا بخیل ہے، پیسے ویسے جو ہے وہ خرچ نہیں کرتا، اور اس نے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ نصاب اس دفعہ کچھ ہے 1000 دینار کا وہ نصاب سیٹ کیا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے تو ہیں لیکن گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ نہیں نکالنا چاہتے زکوٰۃ کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اس دفعہ تو میں ان کو بات کر کے ان سے زکوٰۃ دلوا دوں گا، لیکن جو پچھلے سال انہوں نے کیے ہیں وہ بڑی پریشانیوں میں، وہ کینسر بھی ہے پتہ نہیں اس کو، تو پچھلے سال کی زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ دیکھیے سوال یہ ہے کہ ایک دوست ہیں وہ بخیل ہیں اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو ان کو دوست، ان کے دوسرے دوست وہ کہتے ہیں کہ اس سال میں کوشش کر کے ان کی زکوٰۃ ان سے نکلوا لوں گا تاکہ، لیکن جو پچھلے سالوں کی انہوں نے نہیں دی تو اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت وہ ان کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اس کے فوائد وہ ذکر کرنے چاہیے، اور زکوٰۃ نہ دینے کا انجام 2 صورتوں میں، انکار ہو تب کیا انجام ہے، اس کی سزا کیا ہے، اور انکار نہیں سستی ہے نہیں دی تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس پر جو وعید سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ، تو اس طرح ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ کس سال میرے پاس نصاب تھا کس سال نہیں تھا، تو جو یقین ہو 1 سال 2 سال 3 سال جتنے سالوں کا یقین ہو کہ اتنے سالوں میں میرے پاس اتنے پیسے تھے تو ان کی تو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ تو اگر یقین نہیں کہ میرے پاس کتنے تھے کتنے نہیں تھے، نصاب تھے نصاب سے کم تھے، تو پھر انسان کو کم از کم اور کچھ نہیں تو پچھلے سالوں میں سے 1 سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ کم از کم نکال دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ باقی اور آئندہ سے سچی توبہ کریں کہ میں اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے مال نصاب کو پہنچنے کے بعد زکوٰۃ اس کی ادا کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ زکوٰۃ نہ ادا کرنا، انکار کریں تو دائرہ اسلام سے خارج زکوٰۃ کا، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واللہ لاقاتلن من فرق بین الزکوٰۃ والصلاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان کیا کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں۔ تو یہ کفر کی بنا پر تھا، ان کے ساتھ کفر کی بنا پر۔ لیکن جو آدمی انکار تو نہیں کرتا زکوٰۃ کا، لیکن وہ دیتا نہیں، جمع کر کے رکھتا ہے خزانہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تو اس کنز سے مراد زکوٰۃ نہ ادا کرنا، وہ مال جس میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ کنز ہے۔ تو ایسا کنز اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، اور پگھلانے کے بعد اس کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو، اس کی پشت کو، اس کے پہلو کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مثل له شجاعا اقرع، کہ اس کے لیے ایک گنجا سانپ بنا کر پیش کیا جائے گا جو اس کو لپٹ جائے گا اور اس کے منہ کے اندر وہ اپنا ڈنگ مار کے تو یہ جان چھڑائے گا بندہ، تو وہ کہے گا کیوں چھڑا رہے ہو مجھ سے اپنی جان، انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا انا مالکا، میں ہی تمہارا وہ کنز ہوں، خزانہ ہوں، وہی مال ہوں جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آج میں وہ خزانہ سانپ کی شکل میں تمہارے سامنے پیش آیا۔ تو اس لیے انسان کو سمجھانا چاہیے جو ایسا شخص ہو کہ بھائی دیکھو عام ویسے بخل یہ اچھا نہیں اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ بخیل آدمی کو پسند نہیں کرتے، چاہیے جا کہ انسان پھر زکوٰۃ کے اندر بھی بخل کرے، اس کو ادا نہ کرے، تو اس لیے انسان کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایک سب یہ سوال ہر جانب سے آ رہا ہے اور کافی سارے حلقہ احباب میں یہ سوال چل رہا ہے آج کل گروپس میں، وہ یہ ہے کہ، اور یہ الگ الگ جواب دے سکتے ہیں، سوال تو خیر ایک کے لیکن آپ الگ الگ 2 بنا سکتے ہیں۔ سجدہ میں اور رکوع کی حالت میں قیام آج کل لمبے ہوتے ہیں، تو کیا اضافی پڑھا جائے؟ ایک تو یہ سوال ہے، کون سی بہترین دعائیں ہیں جو دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم دعا اس لمبے قیام میں عربی میں کریں، اور اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے
قیام میں رکوع سجود لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، نماز میں رکوع سجود لمبے ہوں یا چھوٹے ہوں، نماز فرض ہو، نماز نفل ہو، سنت ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، نماز انسان اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہو، کوئی بھی نماز ہے، رکوع اور سجدے کی حالت میں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ رکوع اور سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں دو سجدوں کے درمیان رکوع سے سر اٹھا کر کسی بھی حالت میں انسان جب بھی کوئی دعا کرے گا تو وہ دعا عربی میں کرے گا، اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ ہے کہ نہیں جی دعا ٹائم کافی ہوتا ہے اب دعا نہیں آتی تو ہم کیا مطلب ایک ہی دعا بار بار پڑھتے رہیں یا اپنی زبان میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، تو انسان اپنی زبان میں عربی کے علاوہ کسی بھی لینگویج میں دعا نہیں کر سکتا، نہ وہ یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر رکوع کے اندر دو سجدوں کے درمیان سجدے میں تشہد میں یعنی جہاں بھی دعا کرنی ہے، قیام میں دعائیں ان تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے جو دعا ہے وہ بھی ہم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے، عربی میں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں مسئلہ واضح ہے کہ انسان وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، نفل ہو، دعا عربی میں پڑھے۔ اب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے قیام کی حالت میں زیادہ لمبے ہوتے ہیں آج کل رمضان المبارک کے اندر، تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں سب سے پہلے ان کا اہتمام کیا جائے، سب سے پہلے ان کا اہتمام کیا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر انسان وہ دعائیں صرف وہی دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اتنی دعائیں پڑھنے لگ جائے تو جتنا لمبا امام رکوع اور سجدہ کرتا ہے نا اس میں کافی ہو جاتی ہے۔ رکوع کی حالت میں قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پڑھا کرتے تھے تو پتہ کتنی دعا لمبی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دعا نہیں کی سبحان ربی العظیم، اور بھی بہت ساری دعائیں کی۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں جیسے دنیاوی کاموں میں محنت کرنی ہوتی ہے، کوشش کرنی ہوتی ہے، وہاں ہمیں دین کے معاملے میں بھی محنت اور کوشش کرنی چاہیے، ہمیں دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا رکوع و سجدے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کان اکثر ما یقول فی رکوع و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اکثر رکوع و سجدے میں جو دعا پڑھتے تھے یہ تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر یہ دعا پڑھتے سبوحا قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اللهم لقد ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع کے اندر دعا کیا کرتے تھے۔ تو اتنی دعائیں جب انسان کرے گا اور پھر ان کو دو دو تین تین مرتبہ جب پڑھے گا تو رکوع اس کا پورا ہو جائے گا۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف اتنی پڑھ لیتے ربنا ولک الحمد، خاموش ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے رکوع سے سر اٹھا کر اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اتنی لمبی دعا جب انسان پڑھتا ہے تو بڑے آرام سے اعتدال بھی ہو جاتا ہے، اطمینان بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے آرام سے سکون سے نماز پڑھی۔ دو سجدوں کے درمیان سجدے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پہلے وہ بھی اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت، یہ بھی دعا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسطہ، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پڑھی اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعائیں انسان یاد کرے نا کہ سجدے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں یاد پڑھی ہیں ہم پہلے مسنون وہ دعائیں، جب وہ دعائیں یاد نہیں
تو پھر عربی کے اندر انسان جن کا مفہوم واضح ہو، سمجھ صحیح ہو، مثلا انسان دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں پڑھی ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، انسان اس لفظ کو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لوالدی یا والدی وجعل قبورہما روضۃ من ریاض الجنہ، ماں باپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. تو اس قسم کی دعائیں یعنی عربی میں انسان اللہم اعزنا ولا تذلنا واکرمنا ولا تہنا واسرنا ولا تسر علینا، یہ جو ماں باپ کی دعائیں قرآن میں جیسے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دعا کے طور پر ان کو رکوع و سجدے میں پڑھا جا سکتا، سجدے کی حالت میں خاص کر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان ہٹ کر پڑھے. تو کیونکہ قرآن مجید استغفار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سجدے میں پڑھ سکتے ہیں آپ. رکوع کے اندر دیکھیں، رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، اپنے رب کی تعظیم بیان کرو. تو اس رب کی تعظیم سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے. اور سجدے میں آپ نے فرمایا کہ یعنی اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثروا من الدعاء، تو زیادہ دعا کرو. فقامن ان یستجاب لکم، امید ہے کہ تمہاری دعا سجدے کی حالت میں زیادہ قبول ہوگی. تو سجدے کی حالت میں انسان وہ دعائیں وہ پڑھے. اور رکوع کے اندر تسبیحات جو ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان الملک القدوس، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت، یا اللہم لک رکعت وبک آمنت، یہ دعا جو ہے یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا ہو جائے گی. وہ دعائیں جو قرآن مجید کی ہیں ان سے میرا خیال اوائڈ کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رکوع و سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا. گو وہ دعائیں ہیں لیکن وہ تشہد میں پڑھ لے انسان. اس دعا کو اگر تھوڑا چینج کر لیا جائے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، اس کی بجائے اللہم آتنا فی الدنیا، تو وہ ٹھیک ہے، آیت ٹھیک نہیں رہی، دعا ٹھیک بن گئی. ٹھیک ہے، دعائیہ کلمات اللہم کے ساتھ اس طرح کا انسان پڑھ لے. جی اچھا، ایک اور چیز ہے کہ سورہ یاسین کی فضیلت بتائیے. کچھ کافی سارے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا دل ہے اور اس کے پڑھنے سے کافی وہ رسالے ثواب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جی، سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ ہے کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، یہ روایت تو صحیح نہیں، یہ روایت تو ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے، یہ تو درست نہیں ہے. اور جہاں تک میت کے پاس اس کو پڑھنا یا اصال ثواب کے لیے، تو اس کی بھی کوئی دلیل قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. قرآن مجید پورے کا پورا وہ کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اولاد جو بھی اچھا نیک عمل کرتی ہے وہ میت کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے. قرآن خوانی شرعی اس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن خوانی جو کی جاتی ہے، چند لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کو ایک ایک پارہ پکڑا دیا جائے، طالب علم مدرس کے لے آئیں، ان کو پڑھا کر پھر اس کے بعد یعنی ختم شریف پڑھا جائے، ختم ہی کر دیا جائے، جی سب کچھ الٹے سیدھے کی ہوش ہی نہ ہو، تو اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں نہ نبی. کیوں؟ اگر یہ اس میں کوئی بھائی یہ غلط نہ سمجھ لے کہ قرآن مجید پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. دیکھیں، دین اسلام نازل کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. قرآن مجید نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لے کر آنے والے ہیں جبریل امین علیہ السلام، اور نازل کس پر ہوا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اس دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے. تو جب دین مکمل ہو چکا ہے تو قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی کہ تمہارا باپ، تمہاری والدہ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا رشتہ دار، کوئی دوست احباب وفات ہو جائیں تو اس کے لیے تم قرآن مجید قرآن پڑھ کر اس کو اصال ثواب کے لیے اور پڑھو اور اس کو ثواب پہنچاؤ. اگر یہ کام شریعت میں جائز ہوتا یا اس کام کا اجر و ثواب اس انداز میں پہنچانے کا ثبوت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر آپ ضرور ایسا کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی. ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہوئے تو ان کے لیے سادہ ثواب کرتے ہیں نا، کہ ان کو فائدہ پہنچے، قبر میں ان کے عذاب میں کمی آئے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر. یہ سب کچھ ان کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ حضرت خدیجہ سے پیار تھا،
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिन पूछ दिया, या रसूलल्लाह खदीजा क्या थी, आप बार बार खदीजा का नाम लेते हैं। तो आप मैं तुझे नहीं पता खदीजा क्या थी, खदीजा के जो औसाफ थे वो तुझे नहीं मालूम। इतनी मोहब्बत थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, लेकिन आपने तो कोई कुरान खानी नहीं की। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, दीगर सहाबा को बुलाकर, आओ भाई मेरी बीवी फौत हो गई है तो आओ जरा कुरान मजीद। अगर नाज़िल तो होता था ना उस वक्त भी, थोड़ा ही सही, मक्का मुकरमा में कुरान मजीद जो नाज़िल हुआ है, कितनी सूरतें हैं मक्की? 86 सूरतें मक्की हैं। यानी कुरान मजीद 2 हिस्से वो मक्का मुकरमा में नाज़िल हुआ है 13 साल में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी मौके पर भी नहीं। फिर आपकी ज़िंदगी में आपकी 3 बेटियां फौत हुई, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मु कुलसूम, तीनों फौत हुई अपनी बेटियां। सैयद शुहदा बिन हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, और कितने यानी सहाबा, यानी जो बलूगत को पहुंचने के बाद, यानी जिनके लिए यानी दुआए मग़फ़िरत, छोटे बच्चे नाबालग, उनकी बात को छोड़िए, 3 बेटे आपके, वो तो बचपन में फौत हुए। यानी सहाबा कितने फौत हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी, और फिर बाद में सहाबा कराम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में कितने लोग सहाबा ताबीन फौत हुए, लेकिन कभी किसी से ये साबित नहीं। तो सूरह यासीन कुरान खानी या इसाले सवाब के लिए इसकी कोई दलील नहीं। हाँ, गिलानी साहब, सूरह यासीन जो है इसके बारे में सिर्फ एक रवायत वो आती है हसन दर्जे की, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सुबह के टाइम पढ़ लेता है, सुबह के टाइम, तो उसके दिन भर के जो काम हैं वो आसान हो जाते हैं। इस तरह का मफहूम है, अब पूरी तरह वो हदीस पर ज़हन में नहीं है, लेकिन वो रवायत बयान करते हैं हमारे बुज़ुर्ग जो पाकिस्तान में हैं, हाफ़िज़ अब्दुस्तार हम्माद साहब हाफ़िज़हुल्लाह, उनके फतावा भी छपे हुए, और मुजल्लाए हदीस जो हफ्ता रोज़ा है उसके अंदर उनके फतावे आते हैं। वो उन्होंने एक मरतबा इसी यानी सवाल आया था कि सूरह यासीन की फजीलत के बारे में, उनका उसकी फजीलत में सिर्फ ये एक रवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो भी हसन दर्जे की है, कि जो इंसान सूरह यासीन सुबह के टाइम पढ़ता है तो उसके दिन भर के काम, उसके काम आसान हो जाते हैं। शाम को पढ़ता है तो रात के काम उसके क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो इंसान को सुबह शाम सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, कुरान मजीद है, पढ़ने का अजर सवाब है। लेकिन इसाले सवाब के लिए, मुर्दों के लिए, या मतलब इसको कुरान मजीद का दिल और इस किस्म की जितनी भी बाकी इसकी फजीलत में कोई रवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं। जी शेख साहब, जैसा कि होता है इसाले सवाब और इसके कुरान खानी नहीं कर सकते, किसी आप मरीज के पास आप पढ़ते हैं कि चले उसकी अल्लाह ताला शिफा जल्दी कर दे, या किसी का आखिरी टाइम है तो उस वक्त आप पढ़ रहे हैं कि उसकी जान आसानी से निकल जाए, तो ये भी कोई सही बात है या ये सिर्फ? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैयत के पास, यानी सवाल यह है कि मैयत के पास यानी जो करीबुल मर्ग है, जो बीमारी के उस आखिरी हिस्से तक पहुंच चुका है कि अब उसकी ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, तो क्या उसके पास बैठ कर कुरान मजीद की तिलावत करना या इस किस्म का यानी सूरह यासीन या कोई और चीज़ पढ़ना है? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है वो यह है, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। मौताकुम, मौताक मतलब नहीं कि फौत हो चुका है तो अब उसको कहो, अब उसको कहो। जैसा कि बाद लोगों ने इस हदीस का मतलब गलत समझ लिया, और गलत मतलब समझा भी कैसे कि उसको कब्र के अंदर दफन करने के बाद कब्र के ऊपर खड़े होकर कहते हैं बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। आजकल के मौलवी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कब्र के अंदर दफन करने के बाद कब्र पर खड़े होकर उसको मुखातब करके कहा जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। इस हदीस का ये मतलब नहीं है। इस हदीस का मतलब यह है कि वो आदमी जो अब आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में है और आखिरी हिस्से में है, उसके पास बैठकर इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए, ताकि उसकी ज़ुबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। जिसकी आखिरी कलाम, आखिरी बात वो ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, वो जन्नत में क्या होगा, दाखिल होगा। तो उस वक्त आखिरी कलाम कुरान मजीद की तिलावत या कोई नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो बयान करते हैं, नाम उनका ज़हन से निकल रहा है, उनके साथी जब वो फौत होने के करीब हुए तो उनका बड़ा मुश्किल यानी सकरात मौत, बहुत सख्त उन पर मौत का वक्त आया। सारे परेशान थे कि सारी ज़िंदगी हदीस की खिदमत की है, दीन की खिदमत की है, और ये मौत का वक्त बड़ा सख्त हो रहा है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत, अल्लाह ताला से सकरात मौत की जो सख्ती है उससे पनाह मांगी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اب زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت، کیونکہ یہ ڈرتے بھی تھے کہ ایک بازو رہ جائے، ایک ہاتھ باقی رہ جائے انسان اور اس کی موت کے درمیان، تو بس اوقات انسان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے جہنم والا، اور موت واقع ہو جاتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، ساری زندگی نیک عمل کیے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام خراب نہ ہو جائے۔ تو اب یہ بھی نہیں زبان سے کہہ رہے کہ لا الہ پڑھو، اپنے ساتھی کو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ لا الہ اللہ پڑھو، کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ انکار کر دیں اور بعد میں کیا ہے اس کی موت واقع ہو جائے اسی حالت میں۔ کہتے ہیں کہ ایک دوست نے کیا کیا، جو محدث تھا پاس بیٹھا، اس نے سند پڑھی، وہ حدیث جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، سند پڑھی حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں ان فلاں ان قالا، جب یہاں تک آئے تو ان کی زبان خود بخود چل پڑی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اتنی بات پڑھی اور اوپر واز ہو گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اس نزع کے حالت میں ہو، اس کے پاس بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اب اس کو آسانی چاہیے تو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے اس کے لیے آسانی بھی ہوگی اور اس کی جو خاتمہ بالخیر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ویسے جو خواتین وغیرہ گھروں میں بلا کے آپ سے بیٹھ قرآن خوانی کر لیتی ہیں، غلط ہے نا، قرآن خوانی کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ عورتیں بیٹھیں، مرد بیٹھیں، بچے بیٹھیں، بوڑھے بیٹھیں، بنا کسی سبب کے بھی بلا سبب کے، نیا گھر بنایا ہے، نئی دکان بنائی ہے، باپ ماں باپ کوئی فوت ہو گیا، اس نے، یہ ہم نے خود بنایا ہوئے یہ سارے کام، تاکہ یعنی یہ کام ہم چلتے رہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارا کیا ہے وہ بنتا رہے۔ نہیں، اس لیے ان چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور جو صحیح ہے دعا کریں، اصل جو چیز ہے ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کیجیے، صدقہ جاریہ جس کا فائدہ ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو اس پر نظر پہ جو دم کرتے ہیں جی یا کوئی عام بیمار ہے تو اس کو شفا کے لیے جو پڑھ دیتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، اس کا ذرا نظر لگ جائے اس کا دم، یا عام بیمار ہو تو اس کو دم کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب تک یہ سورۃ فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی تھیں، سورۃ فلق اور ناس یہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق یہ پڑھ کر، جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان کو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ بھی، تو یعنی نظر کا دم ہو تو اس کے لیے وہ دعائیں جس میں نظر کا ذکر ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان مہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کر دم کیا جائے۔ اور عام بیمار جو ہوتا ہے اس کو، جہاں باقی چیزیں تو دم رکیہ ہے، وہاں سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا، آخری تینوں صورتیں آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری دونوں صورتیں، دو آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا، یہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے۔ ویسے پورا قرآن ہی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، لیکن یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کیجئے، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، جیسا کہ وہ صحیح بخاری کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے۔ جی اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ یہ بڑا پرانا سوال ہے، بار بار کر دیتے ہیں، داڑھی کی ترغیب کے لیے، کیونکہ جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ داڑھی جناب سنت تو ہے لیکن یہ آپشنل سنت ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دل میں ہوتا ہے اور اسلام باہر نہیں ہوتا، اور بہت ساری ایسی وہ جو ہے وہ اپنا کراس لے کے آتا ہے، تو اس کی ترغیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنت سے؟ دیکھیں، داڑھی کے متعلق، داڑھی کے بارے میں یہ سوال ہے کہ داڑھی سنت ہے، آپشنل سنت ہے، اور اسلام دل میں ہوتا ہے داڑھی میں نہیں ہوتا ہے، یا اس قسم کا اسلام دل میں، اسلام یعنی وہ دل میں ہے پردے میں نہیں ہے، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو میں سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے، ان بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دین اسلام کے کسی بھی شعار کا مذاق نہ اڑایا کریں، اور اس قسم کا سوال کرنا یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور جو انسان دین کے کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
عملی کمزوری کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے. عملی کمزوری، عمل نہ کرنا، اپنی غلطی تسلیم کر لینا، یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے، شان ہے. لیکن دین کا یا دین کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آج ہمارے سامنے کوئی عذر پیش نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ کا، اس کی آیات کا، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے رہے ہو. کنتم تستہزئون لا تعتذروا، آج میرے سامنے کوئی عذر نہ پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور دین کا مذاق اڑا کر اسی عادت میں مر جاتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج، کفر کی عادت میں مرا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہے، سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھیے. اور اسی طرح سورۃ النساء پڑھ کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا النساء کے آخر میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہو کہ جہاں دین کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو ہی نہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اسی حالت میں ان کے پاس بیٹھے رہے اور ان کو نہ منع کیا، نہ ان کی اس بات کو برا جانا اور پھر ان کی مجلس کو اٹینڈ کرتے رہے، انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. تم بھی کیا ہے؟ خاموشی اختیار کر کے تم نے ظاہری، نہ زبان سے، نہ اپنے عمل سے، نہ وضاقتہ میں، نہ کاروبار میں، نہ گفتگو میں، کسی اعتبار سے نہیں. جو حدیث پڑھی من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے خاموشی اختیار کر کے ان کی مشابہت اختیار کی. گویا آپ نے بھی، انہوں نے تو زبان سے مذاق اڑا دیا اور آپ نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کر کے ان کا ساتھ دے کر آپ بھی ان جیسے بن گئے. انکم اذا مثلہم، اور اس جیسا بن کر انسان، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین. دو ہی قسم کے لوگ ہیں دین کا مذاق اڑانے والے، یا کافر ہیں یا منافق ہیں. یہ بات بظاہر بڑی سخت لگتی ہے، سننے میں یہ بڑی سخت لگتی ہے. لو جی کافر ہو گئے انسان. بھائی میں تو کہہ نہیں رہا، سورۃ النساء پڑھ کے دیکھیے، سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھیے. دین کا مذاق اڑانا اور پھر دین کا جہاں مذاق اڑایا جائے وہاں خاموشی سے بیٹھے رہنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو کفر تک یا نفاق تک پہنچا دیتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا، یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں جی اسلام داڑھی میں ہے، یہ اسلام پردے میں ہے، اسلام فلاں چیز میں ہے، اسلام کے اندر ہے یہ چیزیں، تو ٹھیک ہے جتنا اسلام پر عمل ہو گیا اتنا ٹھیک ہے، جتنا نہیں ہو سکا تو نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ گویا کہ آپ نے داڑھی کا مذاق اڑایا، گویا کہ آپ نے پردے کا مذاق اڑایا. داڑھی وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کی حقیقت کو جانا ہو تو آپ کو سمجھ آئے. داڑھی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ حکم دیا ہے. اور یہ بات بھی آج سمجھتے جائیں. یہ بات آپ نے عموماً سنی ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سنت ہوتی ہے، اور جو قرآن میں حکم آ جاتا ہے وہ فرض ہوتا ہے. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے دین اسلام کی اصل و شکل و صورت کو مسخ کرنے کا. حقیقت بات، دین کی شکل و صورت کو بگاڑنے کا ایک طریقہ ہے. بھئی یہ کس نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو وہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے تو وہ فرض ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یاد رکھیں حدیث کے اندر جس کام کے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، جس کام کے کرنے کا حکم دے دیں اس کو کرنا فرض ہے، سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ آ جائے کہ اس کی فرضیت کو ختم کر دیں تو وہ سنت کے درجے تک پہنچ جائے گا. جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس سے رک جانا یہ فرض ہے، سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ آ جائے جو اس کی فرضیت کو ختم کر دے، سنت کے درجے تک پہنچ جائے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے داڑھی رکھنے کا تو آپ کو کس نے حکم دیا تھا؟ بلکہ یہاں تک یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے.
کس بات کا؟ اور ایک بات میں امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ کہ خالف الیہود والمجوس، یہودیوں کی اور مجوسیوں کی مخالفت کرو، اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کٹاؤ۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو داڑھی رکھنا یہ فرض ہے، سنت نہیں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس پر عمل کر لو اجر و ثواب مل جائے گا، نہ عمل کرو تو گناہ نہیں۔ اگر یہ سنت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈے سے منہ نہ اپنا پھیرتے۔ ایک شخص جس کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی منڈا ہوا تھا، وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اس کی طرف چہرہ ہی نہیں کیا، اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر دیا، اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا کہ یہ تیرا چہرہ کیسا ہے۔ تو اس لیے مسلمان، اور پھر آپ نے اس دن بھی شیخ صاحب سے یہ سنا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، شکر ہے کہ جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت بخشی۔ اور پھر ویسے عجیب بات ہے، دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے؟ اپنی مرضی سے آئی ہے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے اگر آنا ہوتا تو یہ جب پیدا ہوتا بچہ اسی وقت ہوتی، انسان کے جسم سے نکلی ہے نا، سر کے بال ہوتے ہیں، داڑھی کے نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے جب اللہ کا آرڈر آیا تو یہ آ گئی، اللہ نے اس کو حکم دیا نا کہ چلو اب ٹائم ہو گیا تیرا باہر نکلنے کا، نکلو باہر، تو یہ آ گئی۔ مجھے بتائیے کبھی کسی نے دانت بھی اپنے توڑے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دانت ہوتے ہیں؟ نہیں دانت ہوتے۔ کبھی کسی نے اپنے دانت توڑے ہوں؟ ضرورت نہیں ہے اس کی، دانت بھی نکال دو، کیونکہ وہ بھی پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے۔ جب وقت آیا دانت کا نکلنے کا تو دانت آ گئے، جب نہیں تھا تو نہیں آئے۔ جب اس کا وقت آیا تو اس کو آنے دو، اللہ کے بندو، یہ بڑی پیاری ہے، محبت کرتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے یہ آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا محافظ، وہ بنا کر اس کو بھیجا ہے کہ میرے بندے جب تو میری نافرمانی کرنے لگے گا تو میں نے تیرے لیے ایک چوکیدار بھیجا ہے جو تجھے کہے گا کچھ خیال کر۔ ایک دن یہاں مجھے یاد ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے شاید وہ نکلنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا نا اس کو سمجھائیے۔ کیا ہوا؟ وہ نماز اس طرح نماز پڑھتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ میں نے کہا بزرگو آپ اس کو سمجھا دو۔ وہ نہیں جی نہیں ہم نہیں نہ سمجھا سکتے۔ میں نے کہا کیوں آپ کیوں نہیں سمجھا؟ وہ داڑھی نہیں نا جی ہماری بات تو کوئی سنے گا نہیں، آپ تو مودی صاحب ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ داڑھی آپ کو صحیح راستے پر لا دیا۔ آپ اور جی ہم سے تو کئی غلطیاں کمیاں بتائیاں ہو جاتی ہیں نا، اس لیے آپ کی تو داڑھی ہے نا، آپ کی بات کو سنیں گے، ہماری تو سنیں گے نہیں۔ تو میں پھر پہلے رکھو داڑھی، ایک یہ اجر و ثواب، دوسرا تبلیغ کا اجر و ثواب، کتنا فائدہ ہو گیا۔ تو اس لیے انسان کو داڑھی جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں نوجوان جو جن کی شادی نہیں نہ ہوئی تھی وہ تو چلو کہتے ہیں جی پتہ نہیں رشتہ ملے کہ نہ ملے، لیکن یہ جو ہمارے جیسے بزرگ ہیں جن کی آ گئی ہے اب وہ تو نہیں بھاگنے لگی، آ گئی بس، وہ بھاگے گی نہیں انشاءاللہ، چھوڑیے۔ اور کل آپ نے وہ آیات آپ کل نہیں تھے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ ہے دشمنی۔ اگر اس کا مفہوم سمجھنا ہے اس آیت کا، بیویاں اور اولاد یہ دشمنی ہے، ویسے نہیں دشمنی کر رہی اسلام سے دور کر کے داڑھی بڑھوا کے، یہ ہے دشمنی ان کی، ٹھیک ہے۔ من الجنۃ والناس، شیطان جو انسانوں اور جنوں سے نا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا، ایم اے اسلامیات کی اس نے تیاری کرنی تھی، وہ کچھ کتابیں، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ من الجنۃ والناس کا یہ جنوں سے تو ہوا شیطان، لیکن انسانوں سے شیطان؟ میں نے کہا غصہ نہیں کرنا، آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کا باپ، انسانوں سے شیطان آپ کا باپ؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کے باپ نے یہ مجھے خود بات سنائی کہ ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں وزارت کاروبار میں ان کے ساتھ کام کرنے والا ایک آدمی بڑا اچھا نیک آدمی تھا، اس کی داڑھی تھی بڑا اچھا نیک آدمی تھا، داڑھی تھی اس کی لمبی۔ تو ایک دم مجھے بڑے فخر سے وہ بات سنا رہا، کہتا ہے جی آپ جانتے نا فلاں آدمی کو؟ میں نے کہا ہاں جی میں جانتا ہوں۔ اس کی اتنی لمبی داڑھی تھی،
ہم نے کہہ کے اس کی داڑھی چھوٹی کروا دی، تو اس کی داڑھی بالکل چھوٹی سی. اچھا وہ اللہ کا بندہ جب اس نے چھوٹی کر لی تو وہ بعد میں اتنا پریشان ہوا، یعنی آپ یقین کیجئے کہ وہ اتنا غمزدہ ہوا اور اس نے اس بات کو اپنے دل پر اس قدر لگا دیا اور اتنے افسوس میں وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہو کے اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا، میں نے یہ داڑھی کیوں کٹوا دی. اور یہ نہیں، اور پھر سفید داڑھی، بزرگ آدمی، کوئی جوان نہیں ہے، بزرگ آدمی. تو میں نے کہا کہ یہ ہے انسانوں میں شیطان کہ جس نے اس سے گناہ کروایا، کہہ کے شیطان بھی یہی کرتا نا، کر دو. وہ چھپ کر کرتا ہے، یہ ظاہری کرتا ہے. اس لیے نبی جس چیز کا حکم دیں گے اسی میں آتا ہے، یہ ذرا بتا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں وہ فرض ہوتا ہے، اور انسان جب وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم دے اس کو دے دو، جس چیز سے منع کرے اس سے بات آ جائے. یہ نہ ہو 6 بج گئے کل شیخ صاحب کہتے آپ تو 6:15 بجے چلتے جی. ہاں جہاں تک یہ بات تھی کہ دیکھو جی اسلام جو ہے نا وہ دل میں ہوتا ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. یا پردہ جو ہے وہ بھی تو ضروری نہیں، دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. پردے کا کیا ہے؟ اللہ اکبر. امہات المومنین سے بڑھ کر اگر آج کل کی میری ماں اور بہن کا دل صاف ہے تو ٹھیک ہے، وہ ننگے منہ باہر پھرے، اس کو اجازت ہے، خود ہی اجازت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. امہات المومنین ام المومنین سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ زینب، سیدہ حفصہ اور ام حبیبہ، جی یہ جتنے بھی امہات المومنین، اگر تو ان کے دلوں سے بڑھ کر صاف دل آج کی مسلمان عورت کا ہے تو اس کو بلا جھجک ننگے منہ میک اپ کر کے باہر پھرنا چاہیے. جب ان کے دلوں سے ان کے دل پاک نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ سے بڑھ کر کسی کے دل صاف نہیں آج کل کے مسلمانوں میں، اور امہات المومنین سے بڑھ کر کسی کے دل صاف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جب تم نے امہات المومنین میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو فیس ٹو فیس نہیں پوچھنا، بلکہ تم نے پردے کے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے. اور پھر عام حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اب یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ آیت بڑی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں، تمام مومنوں کی کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر لے کر باہر نکلیں، ٹھیک ہے، تو اس میں چہرے کے پردے کا کہاں حکم ہے؟ تو تاکہ دیکھیے ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کیوں کہا اوپر چادر لے کر نکلو؟ تاکہ پہچانی جائیں. صفائی. جب کپڑا منہ پہ لیا ہو تو پہچانا جاتا آدمی. اگر کسی عورت نے پردہ کیا ہو، ایک ہی جیسا یعنی وہ بایا پہنا ہو، تو کوئی دیکھنے والا پہچان سکتا ہے یہ کون عورت ہے؟ کوئی نہیں پہچان سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پردہ کر کے نکلیں گی تو یہ پہچانی جائیں گی. ہم سب کی ماں نے، والدین نے جب ہمارے رشتے کیے ہیں تو گئے ہیں بچی کو دیکھنے کے لیے، کیا ان بچی کے والدین نے جو بچی ہمارے نکاح کے لیے ان کو دکھلائی اس کو پردہ کروایا تھا؟ اگر چہرے پر کپڑا ہو تو کہیں کہ یہ ہے بیٹی دیکھ لو اس کو، تو کیا کہتے ہیں جی ہم نے جب چہرہ ہی نہیں دیکھا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ خوبصورت ہے، اس کی نقش و نگار کیسے ہیں، کیونکہ اس کے تو کپڑا ہے. تو چہرے سے عورت کا، اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی ہے. تو اگر چہرے کا پردہ نہیں، اگر چہرے کا پردہ ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ حکم نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان آزاد عورتیں ہیں، شریف خاندان کی عورتیں ہیں، اس لیے یہ پردہ کر کے نکلے باہر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جلابیب جلببتن، یہ آنکھ کے جو 2 پردے ہیں نا، یہ اوپر والا اور نیچے والا،
ان کو جلد بابا کہتے ہیں. جس طرح آنکھ ان کے اندر محفوظ ہے، جلابیب کے اندر عورت اپنے آپ کو کیا کر لیتی ہے؟ محفوظ کر لیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کا مذاق نہیں. غلطی ہماری ہے، کمی ہماری ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں اسلام ہے. اگر ایسی ہم بات کریں گے تو یہ اسلام کا مذاق ہوگا. اگر اسلام کا مذاق اڑایا گیا تو اس کا بہت بڑا جرم ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ہاں جی، باقی بھائی زہد کے بارے میں جو آپ نے کہا، تو آج کل جو صوفیاء جس چیز کو زہد کہتے ہیں، جو ہم نے جو کانسیپٹ زہد کا بنایا پاکستان میں بڑا نہیں کہ یہ تو بڑا جو ہے وہ پہنچے. صوفیاء نے زہد، جو حقیقی زہد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ترک دنیا اختیار کرے، رہبانیت اختیار کرے. یہ زہد نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے. دنیا کو ترک کرنا یعنی مجذوبیت اختیار کر لینا. یہ صوفیہ کرام والا جو زہد بیان کیا جاتا ہے جی، وہ یعنی نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے، اور نہ ہی مطلب اتنی رات کو چلے کاٹتے، اور ایک ٹانگ کے اوپر 40 راتیں وہ کھڑے رہے اور کچے دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے. یہ زہد نہیں ہے، اس کو زہد نہیں کہتے. سب سے بڑے زاہد کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے زاہد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے 3 صحابہ، وہ حدیث سنی آپ نے. آ کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا عبادت تو بتائیے کہ کتنی عبادت، کیف کان عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبادت بتلائی تو انہوں نے کأنہم تقالوہا، انہوں نے اپنی عبادت کو، جو وہ عبادت کہتے تو اس کو بالکل حقیر سمجھا. اور کیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا یعنی اصوم ولا افطر، میں تو بس روزہ رکھتا رہوں گا، میں تو کبھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا یعنی اقوم اللیل ولا ارقد، میں تو رات کو قیام کروں گا اور میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں. اور تیسرے نے کہا اعتزل النساء ولم اتزوج، میں تو عورتوں سے علیحدہ ہی ہو جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ نے بیان کیا، اب میں بلاؤ ان کو، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی جی ہم نے یہ باتیں کی ہیں. اب میں کہ اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء، میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ صوفیت، یہ زہد نہیں ہے. زہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے عمل سے بیان کیا، اپنے قول سے صحابہ کو سکھایا کہ روزہ رکھو، روزہ افطار کرو، رات کو قیام کرو، آرام کرو، اور شادیاں کرو، بیوی بچوں کے حقوق ان کو پورا کرو، دنیا کے ساتھ اپنا ایک لنک رکھو، اور اس طرح کی زندگی بسر کرو. پھر اپنے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہ ہیں زاہد لوگ.